السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ جماعت نہم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، میرا نام مہرین ہے۔ آج ہم سورہ انفال رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45 تا 48 تک کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 16 پر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن ایک گروہ جماعت، فثبتوا پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، کثیرا زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہاں پر بچوں مومنوں کو کہا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کا کفار کے کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ ثابت قدمی سے کیا مراد ہے کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں اپنے فیصلے پر۔ آپ اگر جنگ کے دوران کسی بھی قسم کے مشکل حالات کا سامنا آپ لوگ کو کرنا پڑے، جس طرح سے بیٹے جنگ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اگر ناموافق حالات کا بھی آپ لوگ کو سامنا کرنا پڑے تو آپ لوگ کیا ہیں؟ آپ لوگ ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اور ساتھ ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ بیٹے آپ لوگ کو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ خدا کو بہت یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے زبان پر جاری رکھو، کیونکہ کامیابی بچوں کس چیز سے ملتی ہیں؟ کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملتی ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَلَا اور نہ تنازعوا جھگڑا کرو، فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتا رہے گا، رِیحُکم اقبال تمہارا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، مع الصابرین ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو۔ یہاں پر بچے اس آیت میں ہمیں 3 بڑی باتیں بتائی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو۔ یہاں پر کہا ہے بچے ہمیں بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر جنگ کے لیے آپ کو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قاعدے قوانین بتائے ہیں، انہی قاعدے قوانین میں رہ کر ہی ان کے قاعدے قوانین کے مطابق آپ لوگ جنگ کریں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے وہ آپ لوگ مانیں، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ دوسری جو بات بتائی گئی ہے بچوں، وہ آپس میں جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ آپ لوگ کیا ہیں؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ لازمی بات ہے جب مسلمان آپس میں ہی جھگڑنا شروع کر دیں گے تو وہ کفار کے گروہ سے پھر مقابلہ کس طرح سے کریں گے؟ پھر آپس میں جب ان میں پھوٹ پڑ جائے گی تو پھر وہ تو دوسرے بندے سے، دوسرے گروہ کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ آپس میں نہ جھگڑنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، یعنی ان کا جو رعب و دبدبہ ہے، جو وقار ہیں، وہ تو دوسرے گروہ کے سامنے خراب ہو جائے گا، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ آپس میں نہ جھگڑو اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، یعنی آگے دوسرے گروہ کے سامنے آپ لوگوں کی عزت چلی جائے گی، دوسرے گروہ کے سامنے آپ لوگ کا وہ رعب و دبدبہ پھر قائم نہیں رہے گا۔ وَاصْبِرُوا اور صبر سے کام لو، کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہیں، اور کہا گیا ہے تیسری جو بڑی بات ہے کہ صبر سے کام لو۔ اب صبر سے بچے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جنگ میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں، آپ لوگوں کا کوئی ساتھی شہید ہو جائے، یا کسی کا کوئی بازو کٹ جائے، یا کسی بھی قسم کے حالات آپ لوگ کے سامنے آتے ہیں جنگ کے دوران، تو اس پر آپ لوگوں کو صبر کرنے کا کہا گیا ہے، اور بے شک خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہمیشہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہی دیتا ہے۔ وَلَا اور نہ تکونوا ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں جیسے، خرجو جو نکلیں، من سے دیارہم اپنے گھروں سے، بطوراً اتراتے ہوئے، ورئاء اور دکھاوا، ناسی لوگ، ویصدون اور روکتے ہیں، ان سے سبیل اللہ راستہ اللہ کا، واللہ اور اللہ بما جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
اس آیت میں بیٹی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئیں۔ مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ کہیں آپ لوگ مشرکین مکہ کی طرح نہ ہو جانا، آپ لوگ کہیں مشرکین مکہ کی نکالی نہ کر بیٹھنا کہ جس طرح سے وہ لوگ نکلے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ لوگ تو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور جہاد میں یعنی دکھاوے کا کوئی بھی عمل اسلام میں قابل قبول نہیں ہے بیٹی۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، تو کہیں مشرکین مکہ کی طرح آپ لوگ نہ کر بیٹھنا کہ جس طرح سے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، کیا ہے، اتراتے ہوئے یعنی فخر غرور کے ساتھ، بہت اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکل رہے تھے۔ راستے میں شراب نوشی کے محفلیں لگا رہے تھے اور اپنے فوج میں جوش اور جذبہ دلا رہے تھے، اور بہت زیادہ ان کو اپنے ساز و سامان پر اور اپنی تعداد پر بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور تھا، اور جس گھمنڈ اور غرور کے ساتھ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ ہمیں تو آج کے دن کوئی بھی پسپا نہیں کر سکتا، ہمیں تو آج کے دن کوئی بھی جو ہے ہرا نہیں سکتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے کبھی مت کرنا، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور بچوں، یہ لوگ کفار جو تھے یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حق کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خدا کی راہ سے روکنے کے لیے لوگوں کو جا رہے تھے، یعنی یہ لوگ حق پر نہیں تھے، یہ لوگ حق کی لڑائی کرنے نہیں جا رہے تھے۔ جو یہ اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی جو بھی یہ لوگ اعمال کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی جو کچھ ہے، جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِذْ، اور جب زینہ خوشنما کر دیا، لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور کہا، لا غالبا کوئی غالب نہیں، لکم تم پر، الیوم اس دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور میں، جار لکم ساتھی ہوں تمہارا، رفیق ہوں تمہارا، ساتھی ہوں تمہارا۔ فلما پھر جب تراءت الفئتان آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، نکسوا علی عقبیہ الٹا پھر گیا اپنے پاؤں سے، نکسوا الٹا پھر گیا علی پر عقبیہ اپنی ایڑیاں، یعنی اپنی ایڑیوں کے بل بچے وہ الٹا پھر گیا اور بھاگ گیا میدان سے۔ وقالا اور کہا، انی میں بریئن لا تعلق ہوں، جدا ہوں، منکم تم سے، انی میں ارا دیکھتا ہوں، ما جو لا نہیں ترونا تم دیکھتے، انی بے شک میں اخاف اللہ ہوں، ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت ہیں عذاب دینے میں۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ بچوں، جب کفار کا یہ لشکر مکہ سے نکل رہا تھا تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ شیطانوں کا بھی لشکر ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک کی بیس میں ان کے ساتھ موجود تھا، اور وہ گیا تھا، اس نے ابو جہل سے کہا تھا کہ میں بھی اس لڑائی میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ شیطان جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ ابو جہل کے ساتھ ساتھ سارے راستے اس لشکر کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، ان کافروں کے لشکر کے ساتھ، اور ان کو بار بار یہ جوش دلا رہا تھا کہ آج کے دن آپ لوگوں پر کوئی غالب نہیں ہوگا، اور میں بھی تم لوگوں کا دوست ہوں، میں بھی تم لوگوں کا ساتھی ہوں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں، یعنی جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کا یہ لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوا تو بیٹے پھر اس نے تو دیکھ لیا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ پسپا ہو کر چل دیا، یعنی بھاگ گیا، میدان جنگ سے بھاگنے لگا۔ حارث بن ہشام جو ہے کفاروں کا ایک سردار تھا، اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی کہ کہاں جا رہے ہو، تم نے تو کہا تھا کہ میں آخری دم تک تم لوگ کا ساتھ دوں گا،
تو اس نے اس کو زور سے سینے پر ضرب لگائی اور بھاگ گیا، کہا کہ نہیں، مجھے تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں، میں تم لوگ کو نہیں جانتا، میں تم لوگ کے ساتھ نہیں ہوں اس فوج میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بچوں، وہ تو شیطان تھا، اس کو تو جو فرشتے نازل ہو رہے تھے دائیں اور بائیں جانب میدان کے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس جنگ میں 1000 فرشتوں نے بھی مدد کی تھی مسلمانوں کی۔ تو وہ جو فرشتے نازل ہو رہے تھے وہ تو ان کو دیکھ رہا تھا، وہ تو دیکھ سکتا تھا فرشتوں کو۔ تو جیسے ہی اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، اور یہ ڈر کے مارے بھاگ گیا اور بھاگ کر سمندر میں چھپ گیا، اور خدا کو بھی اپنا وعدہ یاد دلایا، کیونکہ اس دن اس کو مارے جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا شیطان کہ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے میں سخت ہیں، اور وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ بچوں، جب شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہم سے کوئی بھی بات منوا لیتا ہے، تو پھر بیٹی شیطان جو ہے ہمارے منہ پر تھوکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جھوٹا ہوں اور میرے تمام وعدے بھی جھوٹے ہیں، اور بے شک خدا بھی سچا ہے اور اس کے تمام وعدے بھی سچے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو شیطان سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہاں پر بچوں ہمارے رکوع نمبر 6 کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر 17 پر دیکھیں بچوں، اس رکوع نمبر 6 کی مشق موجود ہیں۔ الفاظ معنی کی طرف دیکھیں۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، فَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بطوراً اتراتے ہوئے، جارن معاون و حمایتی، تراعت آمنے سامنے ہوئے، نکسواں علاقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اس کے علاوہ بچے 2 سوالات ہیں اس رکوع میں، اور 3 ہمارے پاس عبارات موجود ہیں اس رکوع میں، جس کے بچوں جوابات آپ لوگ کو نوٹس میں مل جائیں گے، اور وہاں سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔